بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹاک ورلڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے میں نئی ویڈیو کے ساتھ آج حاضر خدمت ہوں، اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسے اسٹاک کے بارے میں بات کریں گے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ سب ضرور سمجھیے کہ اسٹاک میں اس وقت انویسٹمنٹ کرنا بہت زیادہ فروٹفل ہوتا ہے جب اسٹاک بہتر سے بہتر ترقی کی طرف جانب ہو اور اس میں گروتھ نظر آ رہی ہو، اس میں پوٹینشیل نظر آ رہا ہو۔ تو اس وقت اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کے اندر اس اسٹاک میں انویسٹ کریں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایسے اسٹاکس کو تلاش کرتے ہیں اور ان پر باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کمپنی کی پوزیشن ہے اور کمپنی کس طریقے سے بہتر ہو رہی ہے۔ تو ہمیں جو کویسچنز موصول ہوتے ہیں آپ کے، اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس طرح کے جو اسٹاکس ہیں ان پر ویڈیو بنائیے تاکہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور کانفیڈنس کے ساتھ کام کر سکیں اور ذہنی طور پر مطمئن رہ سکیں۔ تو اس کے لیے اسلامک جو بینکنگ ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ لوگوں کے کویسچنز آتے ہیں کہ آپ اس پہ ویڈیوز بنائیے۔ تو میں یہاں بتاتا جاؤں کہ اس وقت پاکستان میں 3 بینکس جو ہیں وہ مکمل طور پر اسلامی بینک میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ اس میں میزان بینک، اس میں فیصل بینک اور بینک اسلامی شامل ہیں۔ تو ان تینوں بینکس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو آج ہم ایسے بینک کے بارے میں بات کریں گے جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسلامک بینکنگ کے اندر۔ پہلے پر میزان بینک ہے اور دوسرے پر فیصل بینک ہے۔ فیصل بینک کے اعداد و شمار کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کیا فیصل بینک میں انویسٹمنٹ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیا فیصل بینک اپنی پرفارمنس بیٹر سے بیٹر کر رہا ہے، فیصل بینک کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ تو اگر آپ فیصل بینک کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فیصل بینک کا جو مارکیٹ کے اندر کیپٹل ہے وہ تقریباً 71 ارب روپیہ ہے، اور اس کے جو شیئرز ہیں وہ 1 ارب 52 کروڑ ہیں، اور اس کے جو فری فلوٹ ہے وہ تقریباً 25%، یعنی کہ 38 کروڑ فری فلوٹ ہے۔ تو نمبر آف شیئرز جو ہیں یہ بینکنگ سیکٹر میں آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے سیکٹرز کے مقابلے میں یہاں پہ کیونکہ پیسے کا عمل دخل زیادہ ہے تو بینکنگ کے جو نمبر آف شیئرز ہیں یہ بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرے سیکٹرز کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم فیصل بینک کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ مسلسل بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم 2019 میں اس کی ای پی ایس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 3 روپے اور 4 روپے کے آس پاس تھی، لیکن اگر ہم 2020 میں دیکھیں تو یہ ای پی ایس بڑھتے ہوئے 4 روپے 40 پیسے ہو گئی۔ 2021 میں اگر ہم اس کی ای پی ایس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 5 روپے 37 پیسے پر جا کر کھڑی ہوئی، اور 2022 میں یہ تقریباً 7.5 روپے کے آس پاس ای پی ایس پہنچ چکی تھی۔ 2023 میں یہ ای پی ایس بڑھتے ہوئے جمپ لگاتے ہوئے تقریباً ڈبل کے قریب پہنچی اور 13 روپے سم تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں 13 روپے 21 پیسے پر یہ ای پی ایس موجود تھی، اور 2024 میں یہ ای پی ایس تقریباً 18 روپے سے 20 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مسلسل یہ ای پی ایس ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 2019 میں یہ ای پی ایس یعنی کہ بینک 4 روپے کما رہا تھا، اور آج یہی بینک تقریباً 20 روپے سالانہ کما رہا ہے، جبکہ مارکیٹ میں اس کی پرائس ابھی بھی بہت مناسب لگ رہی ہے اور 46 روپے پر 47 روپے پر یہ شیئر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیویڈنڈ ہسٹری کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2019 اور 20 میں یہ بینک ایز سچ کوئی ڈیویڈنڈز نہیں پے کر رہا تھا، اس کا ریکارڈ پر کوئی موجودگی زیادہ نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ 2021 میں دیکھیں تو انہوں نے ڈیویڈنڈ دینا شروع کیا، اور وہاں انہوں نے پہلی 1.5 روپیہ دیا، اور بعد میں انہوں نے 2022 میں
ایک بہت بڑا ڈیویڈنڈ 7 روپے دیا، اور یہ اس کے بعد 2023 میں 4 اور 2024 میں تقریباً 6.5 روپے کا ڈیویڈنڈز دے چکے ہیں۔ تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ گریجولی ان کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور ان کی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ فیصل بینک کے جو مالک ہیں میاں محمد یونس، وہ ان کی سربراہی میں ڈے بائی ڈے بیٹر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب بھی ہم سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے نظر میں یہی چیز ہوتی ہے کہ کیا یہ سٹاک بہتر سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، اور اس کی ڈیویڈنڈ ہسٹری کس طرح کی ہے، اور اس کی مینجمنٹ کیا کر رہی ہے۔ اور جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو اسلامک بینکنگ جو ہے اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلسل بہت زیادہ لوگوں کا جو رجحان ہے بینکنگ کے اندر ان کی چوائس میں وہ اسلامک بینکنگ کی طرف ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اسلامک بینکنگ کے اندر ایسے بینکس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو گروتھ کر رہے ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں، جو مسلسل اعداد و شمار میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر دکھا رہے ہیں اور ان کے اعداد و شمار بہتر نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ سلیکشن کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ تو اس لیے فیصل بینک کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے نہ صرف اپنی آمدنی میں اضافہ کیا بلکہ اپنے انویسٹرز کے لیے ان کے ڈیویڈنڈز بھی بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت فیصل بینک تقریباً 46-47 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جو کہ ہم کمپیریٹیولی اسی سیکٹر کے اندر دوسرے بینکس کے مقابلے میں دیکھیں تو ان کے مقابلے میں آمدنی کے لحاظ سے دیکھیں یا باقی چیزوں کے لحاظ سے دیکھیں تو کافی اچھے ریٹس پر نظر آ رہا ہے، اور آنے والا فیوچر اس کا بیٹر ہوتا ہوا اعداد و شمار میں ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کی چیزیں ہر دفعہ ہر سال پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے فیصل بینک کا جائزہ لیا ہے، فیصل بینک کے اعداد و شمار کی صورت میں جائزہ لیا ہے، اس کی ڈیویڈنڈ ہسٹری کی شکل میں جائزہ لیا ہے، اور اس کی کیپٹل اور باقی چیزوں کو دیکھا ہے۔ اس کی جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہمیں 2024 میں نظر آ رہی ہے وہ تقریباً 14% ہے، اور اسی طریقے سے باقی چیزوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی سارا ہمیں اس میں فیصل بینک پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اسلامک بینکنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بینک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اعداد و شمار کی روشنی میں آپ فیصلہ لے سکتے ہیں اور اس کا فیوچر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے فیصل بینک کا جائزہ لیا ہے، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مختلف بینکوں کا بھی جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ دیگر سیکٹرز کی جو کمپنیز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے کمنٹس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے کہ کس طریقے سے آپ کو کون سی کمپنیز کے اندر انٹرسٹ ہے، کن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ کن موضوعات پر ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو بنانے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کور کر سکیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اپنے کمنٹس میں ضرور اظہار خیال کیجیے گا۔ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔